میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہر نعمت سے عظیم تر نعمت جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نعمت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اس کی قدر کرو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، تم اللہ کی اس مہربانی کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی اس رسی کو، ہدایت کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفریق نہ پیدا کرو۔ اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہارے درمیان الفت اور محبت ڈال دی، اور تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔ یہ ایک نعمت ہے جو ہر نعمت سے بڑھ کر ہے، تمام نعمتوں سے بالا تر نعمت ہے، وہ نعمت اسلام ہے۔ جب اس نعمت کی قدر ہوتی رہی تو ٹوٹے رشتے جڑ گئے، نفرتیں محبتوں کے خوشبو سے بدل گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ساری دنیا کے خزانے تمہاری تجوریوں میں اکٹھے کر لیے جائیں اور تم چاہو کہ تمہارے درمیان الفتیں، محبتیں، اتفاق، اتحاد آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، ساری دنیا کا خزانہ تمہارے قدموں میں ہو اور تم اسے خرچ کر ڈالو کہ دلوں میں الفتیں، محبتیں، باہمی اتفاق آ جائے، نہیں آ سکتا۔ ولیکن اللہ الف بینہم، یہ الفت اور محبت اللہ کی طرف سے ایک مبارک ثمرہ اور نتیجہ ہے جو اسلام کے درخت پہ آیا کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، تو اسلام سے پہلے کیا کچھ جھگڑے نہ تھے، رنگ کے، نسل کے، علاقے کے، قبائل کے، زمینوں کے، کسانوں کے، غریب کے، امیر کے، عہدوں کے، منصبوں کے، سرداری کے، وڈیرے پن کے، کون سے جھگڑے نہ تھے، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اسلام کی نعمت آئی اور اس کی عظمت اور قدر ان میں دل میں آئی تو سب محبتوں سے بدل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عظمت امت الدنیا نزیت منها حیبۃ الاسلام، یہ قوم نعمت اسلام کی قدر نہ قدری کرے گی جب اس کے دل میں بجائے اسلام کی عظمت کے دنیا کی عظمت آ جائے گی۔ اور یہ اس غیبی نظام سے کب محروم ہوگی؟ جب برائی سے نہیں روکے گی، اچھائی کی طرف نہیں بلائے گی۔ اور اس قوم کی بدقسمتی کی انتہا ہوگی اذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ، جب یہ آپس میں گالم گلوچ کرنے پہ آ جائے گی تو یہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ ایک وہ منظر تھا کہ کچھ نہیں تھے تو نعمت اسلام کے بدولت وہ سب کچھ ہو گئے، اور آج ایک منظر ہے دنیا میں کہ سب کچھ ان کے پاس تھا، اس نعمت اسلام کی قدر کوئی نہیں، تو اسلامی دنیا کی زمینوں اور فضاؤں پر یا تو آگ برس رہی ہے یا قتل گاہیں بن چکی ہیں، اور ان کی بد اخلاقی اور برکرداری دنیا کے لیے تماشا بن چکی ہے۔ وہ کچھ نہ تھے لیکن نعمت اسلام کی قدر کی تو سب کچھ ہو گئے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، کیا کہہ رہے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو اسلام کے بدولت عزت ملی ہے۔ گرے پڑی ہوئی ہے، قبائل کے جھگڑے، رنگ نسل کے جھگڑے، گھوڑے کے آگے پیچھے ہونے پہ جھگڑے، اور ایسے جھگڑے کہ لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے، ایسے گرے پڑے لوگ۔ لیکن جہاں نعمت اسلام کی قدر ہوئی تو کہنے لگے اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اسلام کے بدولت عزت ملی ہے، ہمیں اللہ نے یہ دولت گھر میں دی، قدر کوئی نہ ہوئی۔ میں عرض کر رہا ہوں دنیا کے لیے کردار ہمارا تماشا کھیل بن چکا ہے، ساری ملت اسلامیہ کی فضاؤں میں، زمینوں پر آگ برس رہی ہے، ان کے ملک، ان کی زمینیں قتل گاہیں بن چکی ہیں۔ کہاں اس نعمت اسلام کی قدر تھی کہ دنیا کی عزت و آبرو کے محافظ اور نگہبان یہی تھے، نگہبان بنے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ نعمت اسلام ہے، اس کے بدولت تمہیں کیا ملا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آپس کی الفتیں ملی۔ اور آج کا کردار کیا ہے؟ اذا عظمت امتی الدنیا نزیت منها حیبۃ الاسلام، دنیا ہی سب کچھ ہو کے رہ گئی، اسلام کی عظمت نکل گئی۔
چھوٹا ہے بڑا، اسکول کا بچہ ہے یا ان کے ایوانوں میں بیٹھنے والی مخلوق ہے، سب کے زبانوں پر گالم گلوچ۔ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، اسکول سے نکلنے والا بچہ ہے یا اس کے قومی مقتدا ہیں، ان کا حال یہ ہے، سقطت من عین اللہ۔ تو پستی اور ذلت اور رسوائی ہے، اسلام دلوں سے نکل گیا، اسلام کی عظمت نکل گئی، دنیا کی عظمت آ گئی۔ اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها حیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی، سارے غیبی نظام سے یہ محروم ہو جائے گی، اللہ کی مدد اور نصرت سے یہ محروم، نظر رحمت سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ تو ایک کردار زندگی کا انداز یہ ہے، اور اس کے نتیجے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک وہ منظر تھا کہ ہاتھوں کی انگلیوں پر گنے جائے جا سکتے تھے۔ مردم شماری ہوئی، تعداد 500، دوسری مردم شماری ہوئی، تعداد 700، تیسری مردم شماری ہوئی، تعداد 1200 سے 1500 کے درمیان۔ لیکن دیکھتے دیکھتے جدھر نکلے فتح اور کامیابی کے جھنڈے بھی لہرائے اور انسانیت کو تحفظ بھی دے دیا جدھر نکلے۔ اور دیکھنے میں آج اتنے ملکوں پہ ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لباس زرق برق ہے، چکا چون ترقی کے نقشے ہیں ان کے پاس، چھلکا ہے اندر مغز کوئی نہیں، گیری کوئی نہیں رہی، لبادہ ہے حقیقت کوئی نہیں۔ تو دنیا میں ان کا کوئی وزن کوئی نہیں، جو اپنے نہ رہے تو غیروں کے ہاں کہاں قدر ہوا کرتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اس عذاب میں انسانیت پہلے بھی مبتلا تھی، باہم نفرتیں، ایک دوسروں کے خون کے پیاسے۔ اذ کنتم اعداء، قبائل کے جھگڑے، وطن کے جھگڑے، علاقے کے جھگڑے، کاسان کے جھگڑے، اقتدار کے جھگڑے، عہدے منصب کے جھگڑے، یہ نفرتیں پہلی بھی تھی۔ اذ کنتم اعداء، لیکن فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم نے نعمت اسلام کی قدر کی، اللہ نے تم پہ مہربانی فرما دی، تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ تم آگ کے گڑھے پہ کھڑے تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں کھینچ کر پیچھے کر دیا۔ تمہاری تباہی اور بربادی کی ساری شکلیں بنی ہوئی تھی، نعمت اسلام نے تمہیں محفوظ کر دیا۔ لیکن آج ترقی بھی چاہتے ہیں، خوشحالی بھی چاہتے ہیں، آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن مذہب کی رکاوٹ بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیا بدنصیبی ہے! خوشحالی بھی چاہتے ہیں، ترقی بھی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، لیکن مذہب کی رکاوٹ درمیان سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ دیگر قوموں کی طرح ہم بھی ترقی کریں۔ ممکن ہے اس راستے سے کافر کچھ دنیا کی ترقی کر لے، اور اللہ نے کہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تم ان کی ترقیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اس کی وقت بہت تھوڑا سا ہے، تمہاری زندگی بہت طویل ہے، تمہارا ایمان ہے، تمہارا عقیدہ ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت اس سے بہت بڑی ہے۔ تمہارا تو عقیدہ ایمان یہ ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں ان کفار کی ترقیاں دھوکے میں نہ ڈالے، تمہارا کامیابی کا اور فلاح کا راستہ محمد الرسول اللہ دے کر گئے ہیں۔ اگر تم انہیں سچا رسول مانتے ہو اور ان کی تعلیمات کی سچی تعلیم مانتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ تو یہ فرما رہے کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے لائے ہوئے دین پر اپنی زندگی نہ گزارے، اس کی ساری خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ اگر وہ رسول سچے ہیں اور ان کی تعلیمات سچی ہے، تو جو وہ مرض کا سبب بتا رہے، ذلت اور رسوائی کی وجہ بتا رہے، آج وہی ہمارے لیے ترقی اور عروج کی سبب بن رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے، مذہب کے آڑ کو درمیان سے نکال کر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، مسلمانوں کی مشکلات کا حل انفرادی یا اجتماعی، ملکی یا قومی، ان کا حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اور اس کا خوبصورت عنوان ہے اسلام کی مبارک زندگی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، اور اب بھی یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام ہی کی خوبصورت عبادت ہے کہ یہاں جو مجمع بیٹھا ہے، امیر اور غریب، چھوٹا اور بڑا،
ہر قوم اور زبان کا کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھتا بھی ہے، کھڑا بھی ہے۔ یہ صرف اسلام کا حسن ہے۔ دنیا میں یہ ایاز اور محمود کا یوں اکٹھا ہونا کہیں نظر نہیں آتا۔ اور اگر یہی خوبصورت مسجد کی زندگی بازاروں تک، ایوانوں تک، عدالتوں تک، قومی تک آ جائے تو یہ آپ کو محبت کی خوشبو ہر جگہ نظر آئے، ہر جگہ یہ فضا بن سکتی ہے۔ لیکن قومی سطح تک اگر تفریق اور انتشار ہے تو اگر آج کسی گھر کی دہلیز میں چلی جائیے جہاں سے اسلام کی خوشبو نکلی ہے، وہاں بھی بیٹا باپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، وہاں بھی بیوی اپنے شوہر پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، وہاں بھی شوہر اپنی بیوی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قوم تو کیا اکٹھی ہوگی، میں عرض کر رہا ہوں ایک باپ کے 5 بیٹے اپنے گھر کی دہلیز میں اکٹھے نظر نہیں آئیں گے۔ اور اگر یہ نعمت اسلام اپنی پوری بہار کے ساتھ کسی معاشرے میں زندہ ہو جائے تو بلال حبشہ سے آئے، صہیب روم سے آئے، سلیمان فارس سے آئے، کوئی قریشی ہے، کوئی بنو امیہ کا ہے، کوئی کسی شہر کا، کوئی کسی ملک کا ہے، لیکن مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سے سب نے ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا اور ان کی پرورش ایک ہی دسترخوان پہ ہوئی ہے۔ اور جس گھروں سے ایمان کی رونق نکلتی ہے، زندگی کے 30-40 سال میاں بیوی نے ایک دسترخوان پہ کھایا، ایک چھت تلے رہے، وفائیں کوئی نہیں، اعتماد کوئی نہیں، وفائیں کوئی نہیں، اعتماد کوئی نہیں۔ تو قومی سطح پہ دیکھیے یا انفرادی اور نجی زندگی میں دیکھیے، جس انتشار کا شکار رہے اس کا بنیادی سبب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں سال پہلے بتا گئے۔ اذا عظمت امتی الدنیا نزیت منها ہیبت الاسلام، جب ان کے دنوں سے اسلام کی ہیبت عظمت نکل جائے گی، اس لیے کہ دنیا ہی سب کچھ ہو گئی، تو پھر اللہ کے جو غیبی نظام ہے، مدد اور نصرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب ان کے چھوٹے اور بڑے ہر ایک کی زبان پر گالم گلوچ ہوگی تو پھر یہ اللہ کی نظروں سے دور ہو جائیں گے، اللہ کے ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قدر نہیں رہے گی۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا حکم ہے، پیغام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اس نعمت اسلام کی قدر کرو، اسے مضبوطی سے پکڑو، اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اور اس نعمت اسلام کا نتیجہ زمین و آسمان دیکھ چکی ہے، اس نعمت اسلام کا نتیجہ یہ زمین و آسمان دیکھ چکی ہے کہ وہ کچھ نہ تھے، اس نعمت کی قدر کی دنیا میں وہ سب کچھ ہو کے بنے، سب کچھ ہو کے رہے، عزت بھی پائی، زندگی بھی پائی، محبت بھی پائی، عروج بھی پایا، کامیابیاں بھی پائیں۔ اور جب سے اس نعمت اسلام کی نقدری ہوئی ہے، پوری ملت اسلامیہ جس تکلیف اور مصیبت کا شکار ہے وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ بھی آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ ایک نعمت ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی سے آغاز کیجئے، اپنے گھر سے آغاز کیجئے، اپنی معاملات اور معاشرت میں دیکھیے کہ اسلام کی بہار کتنی ہے، دنیا کے مسائل کا حل اور کل کی زندگی کی فلاح بھی اسی کے اندر ہے۔ یہ نعمت اسلام ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ تو یہ احساس اس نعمت کی عظمت کا کہ ہر نعمت سے بڑھ کر یہ نعمت ہے، یہ ہمارے دلوں پہ نقش ہو کہ جب بھی زندگی کے فیصلے کرنے کا موقع آئے، کوئی معاملہ، کوئی فیصلہ سامنے آئے تو دیکھا جائے کہ نعمت اسلام کو سامنے رکھا جائے، یہ نعمت کہیں خطرے میں نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ثلاث من جمعہن فقد استکمل الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص نے انہیں جمع کر لیا اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے ہاں ہر ما سوا سے زیادہ ہو، اور اس محبت کا امتحان وہی ہوتا ہے، ایک طرف خواہشات ہیں، نفسانیت ہے، برادری ہے، خاندان ہے، اسٹیٹس ہے، معاشرہ ہے، اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے۔ اب یہ کس طرف جھکتا ہے؟ اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور کفر کی زندگی میں جانے کا خیال بھی اسے ایسا پریشان کر دے، کفر کی طرف جانے کا خیال بھی اسے ایسا پریشان کر دے جیسے کوئی آدمی
آگ میں گرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی طرح اس کا درد اور تکلیف محسوس کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس سے بھی محبت اور تعلق ہو اس اللہ کی نسبت سے ہو، اسلام کی نسبت سے ہو، اللہ کی خاطر ہو۔ فرمایا جس شخص کی زندگی میں یہ آ گیا، یہ تین خوبی آ گئی، اس کا ایمان بڑھیا ہو گیا، اس کا ایمان بڑھیا ہو گیا۔ اللہ رب العزت ایسی ایمانی اسلامی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زیتون ٹی وی